بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین رحمۃ للعالمین سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ دوستوں، جب ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے پردہ کر جانے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو اپنے پاس بلایا، ان سے ملاقات کی اور پھر انہیں رخصت کی اجازت دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی کو بلایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ نے ان کے کان میں فرمایا کہ میری پیاری بیٹی، میرا اب اس دنیا سے رخصت کا وقت آ گیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ زاروں قطار رونے لگی تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹی، رو نہیں، کیونکہ تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ کچھ مہینوں بعد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا بھی وصال ہوا اور وہ اپنے بابا سے جا ملی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے، آپ نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور اپنا ہاتھ ان کی قبر پر پھیرنے لگے، انہیں دعا دی اور پھر ان سے بھی رخصت طلب کی۔ پھر آخر میں آپ نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بلایا۔ بھلا کون ہوگا دوستوں؟ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین۔ آپ نے ان دونوں کو اپنے پاس بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، یہ جنت کے دو پھول ہیں۔ آپ نے ایک طرف امام حسن رضی اللہ عنہ کو بٹھایا اور دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بٹھایا۔ امام حسن سر سے لے کے کمر تک اپنے نانا کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے والد حضرت علی کے مشابہ تھے، اور حضرت امام حسین ان کے بالکل الٹ تھے، سر سے لے کے کمر تک وہ اپنے والد حضرت علی کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کے پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے۔ اس لیے ہمارے نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ حسن میرے بیٹے ہیں اور حسین علی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے پاس سب سے آخر میں بلایا، اور جیسے ہی وہ شہزادے آپ کے پاس آ کر بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ملاقات کی، کوئی آنسو نہیں آیا۔ بیٹی کو جدا کیا، تب بھی نہیں روئے۔ داماد سے رخصت طلب کی، کوئی آنسو نہیں آیا۔ لیکن جب اپنے ننھے پھولوں کو جدا کرنے لگے تو آنسو برسنے لگے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھ رہے تھے اور دوسرے کو کٹے ہوئے سر کے ساتھ نیزے پہ دیکھ رہے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا ہوگا تو وہ آنکھیں زاروں قطار رونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی، آپ نے سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا، کچھ نہیں بولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو رخصت کر دیا، ورنہ چاہتے تو دعا کر سکتے تھے۔ جب سب سے ملاقات ہو گئی، سب کو رخصت فرما دیا تو جبرائیل امین آ گئے اور خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ تو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے جبرائیل، کیا بات ہے، خاموش کیوں ہوں؟ تو جبرائیل امین کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ دوستوں، اپنے نبی پاک کا مقام تو دیکھیے، جہاں موت بھی اجازت لے کر آتی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دی، ملک الموت کمرے کے اندر تشریف لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ وہ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں نے سلام عرض کیا ہے، ورنہ میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کہا۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ پوچھ کے اندر جانا۔ آپ وہ پہلی ہستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آنا چاہیں تو لے آنا اور رہنا چاہیں تو چھوڑ دینا۔ دوستوں، یہ وہ دربار رسالت ہے جہاں موت بھی پوچھ کر آتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اجازت دوں تو کیا تم میری جان نکالو گے؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ اے جبرائیل، کیا کہتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، لیکن فیصلہ آپ کا ہی ہے۔
ہمارے نبی پاک نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر حضرت جبرائیل امین سے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل اللہ کے پاس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، پھر میں جواب دوں گا۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر۔ ان کو جاتے ہوئے بھی اپنی امت کی فکر ہے، جبکہ ان کو معلوم تھا کہ ان کا ایک نواسہ زہر میں تڑپ رہا ہے، دوسرے کا سر نیزے پہ بلند ہوگا، لیکن آپ نے اپنے گھرانے کے لیے دعا نہیں مانگی۔ یہ نہیں کہا کہ پوچھ کر آؤ، صرف اپنی امت کے بارے میں کہا، صرف اپنی امت کے بارے میں۔ حضرت جبرائیل امین اللہ کے پاس گئے اور پوچھ کر آئے۔ اس وقت تک موت کا فرشتہ وہیں موجود ہے۔ جواب آیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ دوستوں، اگر ہمارے نبی پاک یہ سوال نہ اٹھاتے تو میں اور آپ شاید بندر اور خنزیر میں تبدیل ہو چکے ہوتے، کیونکہ اس امت نے وہ سب کچھ کر دیا ہے جو آج سے پہلے کی امتوں نے کیا تھا۔ ایسا کیا ہے، ایسا کون ہے جو ہم پر کسی بھی عذاب کو روکے ہوئے ہے؟ ہاں، وہ صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، نبی کے آنسو ہیں، ہمارے نبی پاک کی آہیں ہیں، ان کی فریاد ہے، ہمارے نبی پاک کا رونا ہے۔ میرے نبی کا پیٹ پر پتھر باندھ کر صبر کرنا ہے۔ انہوں نے ہر طرح کے عذاب کو ہم پہ سے روک رکھا ہے۔ دوستوں، کوئی بھی نبی اپنی امت کے لیے اتنا نہیں رویا۔ واحد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے بھی اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں کہ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ملک الموت کو کہ جاؤ اپنے رب کا وعدہ پورا کرو، تو پھر اس وقت ہمارے نبی پاک نے اپنی امت کو 2 نصیحتیں کی۔ اے لوگوں، کبھی نماز نہ چھوڑنا، کبھی بھی نماز نہ چھوڑنا۔ اور جو دوسری نصیحت ہے وہ یہ آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو درجے میں تم سے کمتر ہو ان کا خیال رکھنا۔ دوستوں، قربان جاؤں اپنے نبی پاک کی محبت پہ، جو آخری وقت میں بھی اپنی امت کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ اور جب قیامت کا منظر ہوگا، محشر کا میدان بپا ہوگا، ہر جگہ نفسی نفسی ہوگا، تمام پیغمبر بولیں گے یا اللہ میری جان، یا اللہ میری جان، یا اللہ میں مریم کا سوال نہیں کرتا، یا اللہ میں یوسف کا سوال نہیں کرتا۔ تو اس وقت بھی ایک آواز آئے گی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اور یہ آواز ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔ تو دوستو، اپنے نبی سے دل و جان سے پیار کیجیے جس طرح سے ان کا حق ہے۔ پیارے دوستو، میری اپنی اللہ سے یہ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔